ایک عورت ایک شخص سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ عورت روز اس نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ لڑکا بغیر اس کی طرف دیکھے اپنا سر جھکائے وہاں سے چلا جاتا۔ دیکھنے میں وہ لڑکا کسی مدرسے کا طالب علم تھا، لیکن دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عورت اسے اپنا دل دے بیٹھی۔ وہ عورت چاہتی تھی کہ کسی طرح وہ میری طرف متوجہ ہو، لیکن وہ نیچے سر جھکائے وہاں سے چپ چاپ چلا جاتا۔ اس عورت کو اب ضد سی ہو گئی تھی، کیا کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو میری طرف نہ دیکھے؟ اور اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا، کیونکہ وہ اس علاقے کی سب سے خوبصورت اور امیر لڑکی تھی، اور وہ خوبصورت اتنی تھی کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی تو لوگ اسے دیکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ جسے سارا شہر دیکھنے کو ترس جاتا ہے، اس عورت کو جو لڑکا پسند ہے وہ اسے نہ دیکھے، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی اس توہین پر وہ پاگل ہوئی جا رہی تھی، اور کوئی ایسا طریقہ سوچنے لگی جس سے وہ اس نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے اور اسے اپنا غلام بنا سکے۔ آخرکار شیطان نے اسے ایک ایسا طریقہ بتایا جس میں پھنس کر وہ لڑکا اس کی باتوں میں آئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اگلے دن جب وہ لڑکا اس گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت آئی اور کہنے لگی، بیٹا، میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے۔ لڑکے نے پوچھا، آپ کی مالکن کو مجھ سے کیا کام ہے؟ بیٹا، اسے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، خود باہر نہیں آ سکتی، اس لیے وہ تمہیں بلا رہی ہے۔ لڑکا اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ اسے کیا پتا تھا کہ جو عورت اسے بلا رہی ہے وہ بھلا کیا چاہتی ہے؟ یہ تو اپنی فطرتی سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا، اسے لگا کوئی بوڑھی عورت ہوگی جو باہر شاید نہیں آ سکتی ہوگی، اس لیے اس نے مجھے گھر پر بلایا ہوگا۔ نوکرانی نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا اور انتظار کرنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ خوبصورت عورت اس کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی اس نوجوان نے اپنی نظریں جھکا لی۔ لڑکے نے پوچھا، جی فرمائیے، آپ کو مجھ سے کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے بے جھجک اپنا ارادہ بتا دیا اور کہا، میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں ایک دفعہ تمہیں حاصل کر لوں۔ لڑکا یہ سنتے ہی کانپ گیا، کہنے لگا، اے اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر، کیوں گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہے؟ عورت پر شیطان سوار تھا۔ اس نے کہا، یا تو تم میری خواہش کو پورا کرو گے یا تو میں ابھی شور مچاؤں گی کہ تم جبرن میرے گھر کے اندر داخل ہو گئے ہو اور میری عزت پر تم نے حملہ کر دیا ہے۔ لڑکا یہ سن کر بڑا پریشان ہو گیا۔ اگر وہ اس کی بات مانتا تو گناہ گار ہوتا، نہ مانتا تو وہ لوگوں کی نظروں میں برا بن جاتا۔ وہ علاقہ جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے، وہاں اس پر ایسا الزام لگ جائے وہ یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے دماغ میں ایک ترغیب آئی۔ اس نے کہا، محترمہ، میں آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے واش روم جانے کی حاجت ہے۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے واش روم جانے دیں۔ عورت نے اسے راستہ بتایا۔ لڑکا فوراً واش روم کے اندر چلا جاتا ہے۔ اندر سے جا کر اس نے دروازہ بند کیا اور وہاں پر موجود گندگی کو اس نے اپنے بدن پر لگانا شروع کر دیا۔ پورے جسم کے اوپر نجاست لگانے کے بعد وہ واش روم سے باہر آتا ہے، اس عورت کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ عورت اسے دیکھ کر فوراً چلا اٹھتی ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ جیسی عورت کے سامنے تم ایسی گندی حالت میں آ گئے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، فوراً میرے گھر سے باہر نکلو۔ وہ نوجوان تیزی کے ساتھ اس عورت کے گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے اچھی طرح سے اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو صاف کیا اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے مدرسے واپس چلا گیا۔ مدرسے میں جب وہ جا کر بیٹھا تو اس کے استاد نے کہا، آج تو مدرسے میں بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے کسی طالب علم نے اعلیٰ قسم کی خوشبو لگا رکھی ہے۔ وہ لڑکا سمجھ گیا، لگتا ہے میرے بدن سے اب بھی بدبو آ رہی ہے۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد استاد نے تمام بچوں سے مخاطب ہو کر کہا، بتاؤ اتنی بہترین خوشبو لگا کر بھلا کون آیا ہے؟
वो नौजवान खामोश रहा। उस्ताद ने एक एक करके सबको अपने पास बुलाया। जब उस लड़के की बारी आई, वो नजरें झुकाकर उस्ताद के पास जाकर खड़ा हो गया। उस्ताद ने उसके कपड़ों को सूंघा तो खुशबू उसके कपड़ों से आ रही थी। उस्ताद ने कहा, तुम बता क्यों नहीं रहे हो कि खुशबू तुमने लगाई है? ये सुनते ही वो लड़का रो पड़ा और कहने लगा, उस्ताद मुझे और शर्मिंदा न करें, मैं जानता हूं कि मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन मैं क्या करता, मैं मजबूर था। फिर उसने अपने उस्ताद को सारा वाकया सुनाया। उस्ताद ने कहा, बेटा मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे कपड़ों से बदबू नहीं बल्कि खुशबू आ रही है, और ये ऐसी खुशबू है जो आज से पहले मैंने कभी नहीं सूंघी। और बेटा ये बाजार की खुशबू नहीं बल्कि ये खुशबू अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि तुमने अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए अपने ऊपर गंदगी को लगा लिया। अल्लाह ताला ने इसी गंदगी को ऐसी खुशबू में तब्दील कर दिया है, ऐसी खुशबू में तब्दील कर दिया है कि पूरी दुनिया में ऐसी खुशबू कहीं नहीं मिलेगी। फरमाया गया कि वो खुशबू उस नौजवान के बदन से पूरी जिंदगी आती रही। दोस्तों, ये होती है परहेजगारी। अल्लाह हमारे कौन से नेक आमाल से राजी हो जाए इसका हमें पता नहीं। दोस्तों, हमें और आपको भी तकवा और परहेजगारी इख्तियार करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम अपने ऐसे नेक बंदों के सदक़े हम जैसे गुनाहगारों को भी तकवा और परहेजगारी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपने आप को उम्र भर तमाम तरह के गुनाहों से बचाने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।